ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منصف ٹی وی کی خاص پیشکش فیضان رمضان میں آپ سبھی کا استقبال ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد جیلانی۔ فیضان رمضان کو پیش کر رہے ہیں ملابار گولڈ اینڈ ڈائمنڈ، جو کہ اپنی منفرد اور دلکش جیولری کے لیے مشہور ہے، اور اس کے علاوہ اس پروگرام کو تعاون کر رہے ہیں الخلیفہ ٹورز اینڈ ٹریولز پونا مہاراشٹرا، جو کہ اپنے حج و عمرہ زیارت پیکج کے لیے مشہور ہے، اور روح افزا جو روزہ داروں کی صحت کو تازگی بخشے اس پروگرام کو تعاون کر رہا ہے۔ ناظرین، منصف ٹی وی کا خصوصی لائیو پروگرام فیضان رمضان، جس میں معزز مفتی صاحب سے براہ راست سوال و جواب کا اہتمام کیا گیا ہے اور آپ اپنے دینی اور شرعی سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں معروف نعت خواں حضرات کی آواز میں آپ اپنی پسند کی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور اس موضوع پر آپ کی ہماری رہنمائی کے لیے مولانا مفتی حافظ سید انوار اللہ قادری نظامی صاحب موجود ہیں۔ حضرات، آپ کا بہت بہت استقبال ہے مولانا، اور خاص کر نعت سنانے کی سعادت حاصل کریں گے معروف نعت خواں سید طٰہٰ قادری صاحب۔ آپ کا بھی بہت بہت استقبال ہے۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کریں گے حمد باری تعالیٰ سے۔ طٰہٰ قادری صاحب سے گزارش ہے کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ تیری شان عما نوالہ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان عما نوالہ اللہ جل جلالہ، تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، سبحان اللہ۔ ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، جو حساب روز حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، تیری شان عما نوالہ اللہ جل جلالہ۔ سبحان اللہ، بہت بہت خوب۔ جناب طٰہٰ قادری صاحب سے آپ حمد باری تعالیٰ سماعت فرما رہے تھے۔ ناظرین، فیضان رمضان میں آج ہمارا موضوع یعنی ٹاپک ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت۔ اس سلسلے میں مولانا انوار اللہ قادری صاحب سے درخواست ہے کہ اس پر تمہیدی کلمات سے نوازیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد۔ معزز ناظرین و ناظرات،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق ہم اہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح نماز، روزہ اور حج اسلام میں فرض فرمایا ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر نماز کے حکم کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کے حکم کو نازل فرمایا، جیسا کہ ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ فرضیت ہے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ آسانی رکھی ہے کہ جمع مال کے اوپر نصاب کے برابر جمع مال یا اس سے زائد مال ہو تو اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ اسلام کے حقوق کی ادائیگی کے لیے پیش کرنا فرض ہے، اور پہلے کی امتوں کے لیے 40% زکوٰۃ ادا کرنا تھا، لیکن اب حضور کی امت کے لیے صرف 2.5% زکوٰۃ ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے یہ آسانی مہیا فرمائی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا۔ ناظرین، آپ بھی آپ کے سوالات ہوں تو اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبر بھی اسکرول ہو رہے ہیں، ان نمبرات کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں، اور زکوٰۃ سے متعلق کوئی سوال ہوں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں اور سوالوں کے مستند جواب لیں۔ ایک کالر آئیے شامل ہونا چاہتے ہیں، کون کہاں سے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم۔ ہلو، ہلو، السلام ٹی وی علیکم۔ کی آواز بند کر دیں اور فون پر سنیں پلیز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جناب کون کہاں سے؟ کا بہت بہت شکریہ۔ میں مہاراشٹر سے محمد شفیع بول رہا ہوں۔ کیا نام ہے؟ محمد شفیع۔ محمد شفیع صاحب، جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ ہم نے نکال لی ہے تو یہ رمضان میں بانٹ دینا چاہیے کہ کچھ روک کے کچھ لوگوں کی مدد کے لیے روک سکتے؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں۔ کیا اسی مہینے میں اس کو ادائیگی کرنا چاہیے کہ سال بھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا ناز تو میں مدینہ چلا۔ انشاءاللہ ضرور ضرور، بہت شکریہ شفیع صاحب، آپ نے کال کیا۔ ایک اور کالر ہیں، آئیے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترمہ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کون ہے؟ جی لدھیانہ سے فرزانہ خاتون۔ لدھیانہ؟ جی جی فرزانہ بیگم، جی جی بتائیں، سوال کریں۔ جی آپ لوگ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی ان کی طرف سے میری 3 سوال ہیں۔ جی بتائیں۔ جی پہلا سوال یہ ہے، میرے نا بچی کے منہ میں جو ہے نا پھنسی نکل گیا تھا بار بار، میں دوائی بھی کرائی ہوں۔ اس تعلقات سے مفتی صاحب بتائے کہ ہمیں کون سا وظیفہ فرق ہے اور کیسے کس طریقے سے مطلب لگایا جائے۔ آپ آرام سے اطمینان سے اپنا سوال بتائیے اور تھوڑا زور سے بولیے تاکہ مولانا سمجھ سکیں۔ میں کہہ رہی ہوں بچی کا نا منہ میں پھنسی ہے، دانا ہو جاتا ہے یعنی کہ بار بار۔ ہاں ہاں، تو اس کے لیے وظیفہ بتا دیں مفتی صاحب۔ میں دوائی بھی کرائی لیکن پھر بھی دوبارہ ہو ہی جاتا ہے۔ اچھا، دانے چہرے پہ دانے نکل آتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، اگر غسل واجب ہو تو روزہ میں کس طریقے سے نہانا چاہیے؟ روزہ؟ 2 سوال ہے جی، اگر واجب غسل ہو تو روزہ میں کس طریقہ غسل کرنا چاہیے؟ ناک منہ میں پانی کیسے ڈالنا چاہیے، کس طریقے سے؟ وضو میں؟ اچھا، روزے کی حالت میں وضو؟ جی روزے کی حالت میں غسل، واجب غسل۔ واجب غسل، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اور بتا تیسرا سوال یہ ہے، مفتی صاحب سے کہیے آپ کسی کے 5 دن کا عادت ہے تو پھر کیا 5 دن میں نماز پڑھنا شروع کر دیں نپاسی کے ایام میں؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں۔ جی ٹھیک، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ چلیے ایک اور کالر ہیں، آئیے شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ ہلو، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم مولانا، بتائیں کون؟ جی میں وارث منصوری بول رہا ہوں ریوا سے۔ جی بتائیں۔ جی میرا سوال ایک یہ ہے جی کہ اگر کسی کے پاس کیش نہیں ہے اور گولڈ ہے لیکن سلور نہیں ہے، جی، اور وہ گولڈ اس نے لون لے کے رکھا ہے، اس پہ گولڈ پر گولڈ لون لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ ایک سوال اور ہے، سونے کی مقدار کتنی ہے گولڈ کی؟ گولڈ کی مقدار
समथिंग होगी 4 से 6 ग्राम। 4 से 6 ग्राम, ठीक है। एक सवाल कैश और नहीं है, गोल्ड है, लेकिन गोल्ड पर लोन है, यस। ठीक है ना। और हाँ, सिल्वर तो- कितना है? सिल्वर कितना है? सिल्वर नहीं है। सिल्वर भी नहीं है। और गोल्ड है आपका 4.5-6 ग्राम, जी जी। ठीक है, बताते हैं आपको। एक सवाल और है। ठीक है जी, बताएं बताएं। एक सवाल ये है कि जैसे क्या होता है कि नमाज के दौरान जैसे मच्छर या मक्खी परेशान करते हैं, तो क्या उनको अपन नमाज के दौरान मार सकते हैं? ठीक है, बताते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। चलिए, एक और कॉलर हैं, उनको भी शामिल करते हैं। हेलो हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा कौन, हर कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुलशन से बात करती हूँ। जी मोहतरमा, बताएं। बोलना। जी बताएं, सवाल बताएं। हाँ, अगर सैयद गरीब है तो उनको ज़कात कैसे देना? ठीक। और एक सवाल, फजर के टाइम को सूरह यासीन और सूरह फजर की तिलावत करते हैं, क्या ये सही है? क्या करना? सूरह फजर की फजीलत क्या है, बताओ। ठीक है, बताते हैं आप। अच्छी बात। बहुत शुक्रिया, आपने गुंटूर से कॉल किया। चलिए, लगातार 4 कॉल यहाँ पर जमा हो गई हैं, इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं इस पर। मोहम्मद शफी, यहाँ पर वक्त हो रहा है कि ब्रेक का, चूँकि ब्रेक भी लेना बेहद ज़रूरी है, तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इन तमाम सवालों के लगातार जवाब दिए जाएंगे। जिन्होंने ये सवाल किए हैं वो भी बगौर समाअत फरमाएं। छोटे सा वक्फा। प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान में एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आज का हमारा मौजू है ज़कात की अहमियत और फजीलत पर बातचीत हो रही थी, और पहले राउंड में हमारे पास 4-5 सवाल जमा हो गए और एक तकरीबन 2-2, 3-3 सवाल हैं। तो इन सवालों को पहले निपटाते हैं। मौलाना, जिस तरह से मोहम्मद शफ़ी मुंबई से सवाल कर रहे थे कि ज़कात रमज़ान में देना ज़रूरी है, और क्या पूरी ज़कात अदा करें या इमदाद की खातिर उसे रोक रोक कर, यानी थोड़ा थोड़ा करके दें, क्या तरीक़ेकार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात का वाजिब होना साल के तकमील होने पर होता है। मिल्कियत निसाब के मुताबिक माल की मिल्कियत में आने के बाद से जिस वक्त साल मुकम्मिल हो रहा हो उसी वक्त ज़कात वाजिब हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुहर्रम के महीने में निसाब का मालिक हुआ और वो निसाब के बराबर या उससे ज़्यादा माल उसकी मिल्कियत में रहा और साल मुकम्मिल हो गया, फिर अगला मुहर्रम आ गया, तो उसी वक्त ज़कात अदा करना उसके ऊपर वाजिब हो जाता है। अगर कोई शख्स साल मुकम्मिल होने से पहले अगर ज़कात अदा कर दे तो उसकी ज़कात अदा हो जाती है, लेकिन साल मुकम्मिल होने के बाद अदायगी में ताख़ीर करना ये गुनाह में मुब्तला करता है, यानी ताख़ीर करने में गुनाह होता है। इसीलिए आम तौर पर रमज़ानुल मुबारक में सवाब का इजाफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा देता है। हर नफिल अमल को फ़र्ज़ के बराबर सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है, तो और फ़र्ज़ के अमल का सवाब 700 दर्जों तक बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए उमूमन रमज़ानुल मुबारक में ज़कात अदा की जाती है, वरना ये मसला अच्छी तरह जहन में रख लें कि माल की मिल्कियत का साल मुकम्मिल होते ही ज़कात वाजिब हो जाती है। अगर कोई वक्त मुकर्रर होने के बाद अदा कर दे तो अदा हो जाती है, पहले भी अदा करे तो अदा हो जाएगी, लेकिन ताख़ीर करने से गुनाह होता है। जी, क्या उस ज़कात को रोक कर इमदाद के लिए कि बाद में हम थोड़ा थोड़ा करके दे दें, लोगों को सेलेक्ट करके, क्या तरीका है? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन साल मुकम्मिल होने के बाद जितनी ताख़ीर होगी उस कदर गुनाह में मुब्तला होंगे। ठीक है। लुधियाना से फरजाना हमने सवाल किया, चेहरे पर दाने आ जाते हैं, दवाई कराई, पता नहीं कुछ डाउट है इनको, और रोज़े में वाजिब गुस्ल कैसे करें, क्या है उसके बारे में तरीक़ा बताना। देखिए, सबसे पहले तो असबाब क्या हैं, आपको जो मर्ज़ चेहरे का जो दाने वग़ैरह हो रहे हैं उसका क्या मर्ज़ है, वो असबाब टेस्ट वग़ैरह कराकर मालूम करें और उसको जिस्मानी तौर पर जो दूर करना है दूर कर लें। जी। और वजीफ़ा कुछ पूछ रहे थे, देखिए, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, इस आयत मुबारका को कसरत के साथ पढ़ें, अपने हाथों पर फूंक कर उसको चेहरे पर मल लें। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में
انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کرنے کا ذکر نازل فرمایا ہے۔ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو شفا سرفراز فرمائے۔ دیکھیے، غسل کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اور تمام بدن کے اوپر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ جسم کی کوئی سوکھی نہ رہ جائے، یہی غسل کا طریقہ ہے، چاہے حالت روزہ میں ہو یا غیر روزہ میں ہو، یہ واجب غسل کا یہی طریقہ ہے۔ روزے میں واجب غسل شاید ایسا جی ہاں، روزے میں ہو کہ غیر روزہ میں، روزے کی حالت میں وضو کرنے کا کوئی الگ غسل کا طریقہ نہیں ہے، البتہ غرارہ کرنے سے اور ناک میں پانی چڑھانے میں شدت کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے حلق میں پانی اترنے کا شائبہ ہوتا ہے۔ جی، ناپاکی کے ایام کے فوری بعد کیا عبادات شروع کر دے نماز، کیا طریقہ؟ دیکھیے، عمومی طور پر جو ناپاکی ہوتی ہے 3 دن سے زیادہ 7 یا 10 دن تک ہوتی ہے۔ اگر اس سے زیادہ ایام میں خون اگر جاری ہے تو وہ بیماری کا ہے، تو ایسی حالت میں اگر بیماری کا خون جاری ہے تو ایک وضو سے ایک وقت کی نمازیں ادا کر لیں، لیکن ایام حیض کی جو عام مدت ہے وہ مدت تکمیل ہونے کے بعد۔ ٹھیک، وارث مسعودی صاحب ریوا سے، انہوں نے سوال کیا، کیش نہیں ہے، گولڈ ہے لیکن اس پر لون ہے 6 گرام کے قریب اور سلور نہیں ہے، زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیے، سونے کی مقدار جو ہے نصاب کی، جامعہ نظامیہ کے فتوے کے مطابق 60 گرام 755 ملی گرام ہے، جی، تقریباً 6 تولہ اور کچھ کم 1 گرام سونا ہوتا ہے وہ۔ اب ان کے پاس 4 گرام 6 گرام کچھ ذکر کر رہے تھے، وہ بھی اندازتاً، تو اس مقدار پر تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کسی کے پاس کچھ سونا اور کچھ چاندی ہے، دونوں ملانے کے بعد سے کسی ایک نصاب کی رقم کے برابر اگر اس کی یعنی مقدار ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا 2.5% ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر سونے کی مقدار تھوڑی ہے اور چاندی کی مقدار تھوڑی ہے، دونوں کو جمع کرنے کے بعد رقم کے اعتبار سے 42.5 تولے چاندی کے برابر اگر اس کی رقم بنتی ہے تو پھر چاندی کے نصاب کے مطابق 2.5% اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جی، نماز کے دوران مچھر مارنا کیسا ہے، کیا اجازت ہے؟ نماز کے دوران دیکھیے، نماز کے اندر نماز کے علاوہ کوئی اور حرکت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ کوئی ایسا عذر ہے جس کے اندر آپ کو کچھ حرکت کرنا ضروری ہی ہے، تو عمل کثیر عمل قلیل ایک نماز کے بیان میں ایک چیپٹر ہے، ایک سبق ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی، عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ تو عمل کثیر کیا ہے اور عمل قلیل کیا ہے؟ عمل کثیر یعنی نماز کے اندر نماز کے علاوہ کوئی اور حرکت، کسی ایک رکن میں 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ کوئی حرکت کر دینا، اس سے نماز فاسد ہو جاتی۔ اگر کوئی صرف 2 حرکت یا اس سے کم حرکت کر رہے ہوں تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی مچھر یا مکھی وغیرہ آپ کو حد سے زیادہ ستا رہی ہے تو آپ ایک رکن کے اندر 1 حرکت یا 2 حرکت، بس اس کے اندر جو ہے آپ تشفی کر لیں، اور اگر اس سے زیادہ آپ حرکت کر رہے ہوں دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر یا مچھر مارنے کرنے تالیاں بجا رہے ہوں تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں، گنٹور سے بھی سوال تھا، اس کا بھی جواب دیں گے۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب، کون کہاں سے؟ محمد حمید بول رہا ہوں، جبل پور مدھیہ پردیش سے۔ جی حمید صاحب بتائیں۔ عالم صاحب کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال ہے۔ محمد حمید جبل پور سے بول رہا ہوں۔ جی جی سوال میرے 2 سوال ہیں حضرت۔ جی، میرے 2 سوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں 21 رمضان سے 29 رمضان تک میں رات کو لیلۃ القدر کی نیت سے 12 بجے نماز لیلۃ القدر ادا کرتا ہوں، تو یہ کہ کیسا مطلب یہ ہے، اس کا تھوڑا تفسیر بیان کریے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جو فرض نماز امام جو ادا کراتے ہیں تو اس میں جب 2 رکعت مطلب قرات کرنے کے بعد جب خاموش ہو جاتے تو اس میں اپن سورہ فاتحہ ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھیں؟ ٹھیک۔ اور جیسے اب کوئی امام نماز پڑھا رہے ہیں، اب وہ مائک میں نہیں آواز ہیں،
تو مطلب ہم کو آواز نہیں آ رہی ہے، تو اس ٹائم میں صرف خاموشی اختیار کرنا ہے کہ اپنے پڑھ سکتے ہیں کچھ قرات وغیرہ؟ چلیے ٹھیک، بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ تو یہ بہت شکریہ حمید صاحب آپ نے کال کا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ ہلو ہلو، السلام علیکم، کون کہاں سے؟ میں کرناٹکا سے بول، جی بتائیں، سوال بتائیں۔ میرا سوال ہے، پہلا سوال ہے، جی کچھ رقم بینک میں ہے، ہوں اس کا سود لون اس کا یہ آ رہا ہے، ہوں سود اس کا جمع ہو رہا ہے، ایف ڈی ہے، ہاں ٹھیک سود جمع ہو رہا ہے، وہ کیسا استعمال کرنا؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ۔ اور اشراق اور چاش نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اشراق اور چاش ٹھیک، بتاتے ہیں۔ دونوں نمازیں پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اور اس کا انٹرسٹ کیسا استعمال کرنا روپیوں کا؟ بتاتا ہاں ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ چلیے ایک گنٹور سے سوال تھا، غریب سید ہیں، ان کو زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ سادات کو زکوٰۃ دینا منع ہے۔ سادات چونکہ عظمت والی ہستیاں ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آل ہے اور بنی ہاشم سے ان کا تعلق ہے، اسی لیے ان کو زکوٰۃ دینا منع ہے۔ ان کے احترام میں ان کے لیے جو دوسرا مال ہے اس دوسرے مال سے ان کی مدد کریں۔ زکوٰۃ کا مال دیگر مستحقین کا حق ہے، آپ ان کو ادا کریں۔ عام طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کا مال اگر ان کو نہیں دے سکتے تو پھر سادات کی مدد کیسے کرنا؟ جی زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالی نے 100% میں صرف 2.5% زکوٰۃ رکھی ہے۔ 2.5% دینے کے باوجود بھی آپ کے پاس 97.5% آپ کے پاس ابھی موجود ہے، آپ اس میں سے سادات کی مدد کریں، ان کا لحاظ کریں۔ اور ایک بات، ایک آسان ہیلا اور ایک آسان مسئلہ یہ ہے، اگر کسی خاتون کو آپ دینا چاہتے ہیں مگر وہ سید ہیں، اگر ان کے شوہر غیر سید ہیں اور مستحق زکوٰۃ ہیں تو آپ شوہر کو دے دیں۔ اگر آپ کسی مرد کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، وہ سید ہیں لیکن وہ مستحق سید ہیں، ان کو دے نہیں سکتے، لیکن ان کی اہلیہ غیر سید ہے اور مستحق زکوٰۃ ہے، یعنی نصاب کی مالک نہیں ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو آپ اہلیہ کو دے دیں۔ اس طرح ان کے ہی گھر میں یہ آپ کی مدد پہنچے گی۔ جی، نماز فجر کے بعد سورہ یاسین، سورہ فجر پڑھنا کیسا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کی خوشخبری ارشاد فرمائی ہے، اور سورہ فجر کی کثرت کرنا اور سورہ فجر کو معمول بنا کر پڑھنے والوں کے لیے یہ خوشخبری آئی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوں گے میدان محشر میں۔ اور سورہ یاسین یہ قرآن حکیم کا اس کو دل کہا گیا ہے، اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنا یہ بھی بڑی نیکی ہے، اور ہر حرف پر کوئی بھی صورت ہو، اس کو ہر حرف پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں سرفراز فرماتا ہے، اور چھوٹا عمل اور بڑا ثواب ہے، یعنی ادا کرنے میں آسان ہے مگر نیکیوں کا بڑا ذخیرہ ہے۔ اگر کوئی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، 190 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جمع ہو جاتی ہیں۔ جی، یہ بڑا بہتر عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بے شکریہ مولانا محمد حمید صاحب جبل پور سے، انہوں نے سوال کیا تھا لیلۃ القدر میں نیت کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ فرض نماز میں کیا سورہ فاتحہ وہ پڑھ سکتے ہیں اگر امام کی آواز نہیں آ رہی ہو؟ مصلی کو بھی پڑھنا چاہیے؟ جی، لیلۃ القدر کے اندر کوئی خاص معمولات ذکر نہیں ہیں وضاحت کے ساتھ، البتہ بزرگان دین کے مختلف طریقے ہیں اور ان کے ادا کرنے والے اعمال ہیں، اس کے مطابق کی نمازوں کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ لیکن سب سے بہتر عمل ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نمازیں زندگی کی ہمارے فرض باقی رہ گئی ہوں تو اس کی قضا پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز تراویح کے بعد تہجد کا بھی اہتمام کریں، اور کثرت سے نوافل جتنے ممکن ہے کریں۔ یہ شب قدر میں ہمارے لیے شب قدر کو پانے کا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیام کریں اور نماز ادا کریں۔ اور ایک
फ़र्ज़ नमाज में इमाम के पीछे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुक़्तदी की नमाज में तिलावत से मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया क़िराअतुल इमामी क़िराअतुन लहू, मतलब ये है कि इमाम की क़िराअत ही मुक़्तदी की क़िराअत है। तो इमाम अगर पढ़ ले, चाहे वो जहरी नमाज हो या वो सिर्री नमाज हो, यानी आवाज़ के साथ क़िराअत करने वाली नमाज हो या आहिस्ता तिलावत करने वाली नमाज हो, हर दो नमाज में इमाम का पढ़ लेना मुक़्तदी के पढ़ने के बराबर है। मुक़्तदी को नहीं पढ़ना है फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक। न सूरे फ़ातिहा पढ़े, न सूरे फ़ातिहा पढ़े, न ज़म्मे सूरा पढ़े, माइक हो या ना हो, आवाज़ मुक़्तदी तक पहुँचे या ना पहुँचे, इमाम अगर पढ़ ले तो मुक़्तदी की क़िराअत हो जाती है। वो भी ठीक है। एक कर्नाटक से सवाल था, रकम बैंक में FD है और उसका जो सूद है वो कैसे इस्तेमाल किया जाए और कहाँ इस्तेमाल करें? देखिए, ये एक इख्तिलाफ़ी मसअला है, उलमाए किराम ने इसमें इख्तिलाफ़ किया है। बाज़ उलमाए किराम इसको क़तई तौर पर इस्तेमाल करने से मना किए हैं और बाज़ उलमाए किराम ने इसको हिंदुस्तान में जो गैर इस्लामी बैंक हैं उसके ज़रिए हमारी जमा रकम पर जो फ़ायदा हासिल होता है उसको बजाय सूद के माल गनीमत की हैसियत दी है। अगर इसको माल गनीमत की हैसियत दी जाए तो फिर इसका इस्तेमाल हमारे लिए सवाब के लिए भी दुरुस्त है, गैर सवाब की नीयत से भी इसका ख़र्च करना हमारे लिए दुरुस्त है। ये बाज़ उलमाए किराम का फ़तवा है। तो आप करीबी जिन उलमाए किराम को आप फॉलो करते हैं, आप उनके मुताबिक इसका इस्तेमाल करें। अगर कोई माल गनीमत के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहा है गैर इस्लामी बैंक से तो उसके लिए जायज़ है। जी, इशराक़ और चाश्त की नमाज के ताल्लुक़ से भी उन्होंने सवाल किया। इशराक़ और चाश्त ये नफल नमाज़ें हैं। ठीक। इशराक़ पढ़ते हैं सुबह फ़जर की नमाज के बाद, सूरज अच्छी तरह तुलू हो जाता है, उसके बाद इशराक़ की नमाज़ पढ़ते हैं। 2 रकात या उससे ज़्यादा भी रकातें पढ़ी जा सकती हैं। और फिर चाश्त की नमाज सूरज अच्छी तरह बुलंद होने के बाद, ये आम तौर पर उमूमन 10-11 बजे का वक्त होता है घड़ी के हिसाब से, उस वक्त चाश्त की नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब पाने के लिए ये नमाज़ें बहुत अहम ज़रिया हैं। जी, बेहद शुक्रिया मौलाना, तमाम सवाल मुकम्मल तशफ़ी बख्श जवाब उम्मीद है कि नाज़रीन को मिल गए हों। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से वक्फ़े का, वक्फ़े के बाद जल्द से हाज़िर होते हैं।